نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 166 اور 67 کا درس چل رہا ہے، جس میں آج درس کا تیسرا حصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر یہ فرمایا ہے کہ مشرکین جن شرکا کو ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ میں شریک کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ شرکا ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، نہ ان کی کوئی مدد کریں گے، بلکہ بیزاری اختیار کریں گے اور کہیں گے کہ الہی اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ان مشرکین کا قصور ہے کہ جنہوں نے تیری ذات اور صفات میں ہمیں شریک بنا لیا۔ ایک فرمان باری تعالیٰ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ آرزو کریں گے کہ اے مولا تو ہمیں ایک بار دنیا میں بھیج دے، ہم وہاں جائیں گے اور ان شرکا سے بیزاری اختیار کریں گے، تیری رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم خوب عبادت و ریاضت کریں گے، مگر ان کو یہ اجازت نہیں حاصل ہوگی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ شہید بھی دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرتا ہے، اور اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ صرف مشرکین ہی یہ آرزو کریں گے کہ دنیا میں ہمیں دوبارہ بھیج دیا جائے۔ تو جواب یہ ہے کہ شہید تو قیامت سے پہلے یعنی مرنے کے بعد ہی یہ تمنا کرتا ہے، نہ کہ قیامت میں، اور مشرکین کی جو تمنا ہے وہ قیامت میں ہوگی، عذاب کو دیکھ کر ہوگی، اور وہ یہ دیکھیں گے کہ جو ایمان والے ہیں تو ان کے تو بڑے مزے ہیں، ان پر تو اللہ کی طرف سے بڑے انعامات اتر رہے ہیں، اور مشرکین جو ہیں وہ بدحواس اور پریشان ہوں گے، اس پریشانی میں ان کو کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تب وہ یہ آرزو کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جاتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شہید کی یہ خواہش جو ہے دنیا میں آنے کی، وہ زیادتی اعمال اور دوبارہ شہادت حاصل کرنے کے لیے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی شہداء سے فرمائے گا کہ اے شہداء، میں نے تمہیں جنت کی بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، کیا اس سے اور عمدہ بھی تمہیں نعمت چاہیے؟ وہ کہیں گے کہ الہی تیری بہت سی نعمتیں ہمیں عطا ہوئی ہیں، کوئی کمی نہیں ہے، لیکن دنیا کے اندر جو تیری راہ میں ہماری گردن کٹ رہی تھی تو کٹتی گردن پہ ہمیں جو لطف اور جو مزہ آ رہا تھا وہ جنت کی ان نعمتوں میں نہیں ہے۔ اے مولا تو دنیا میں ہمیں بھیج تاکہ ہم دوبارہ جائیں اور تیرے نام کے اوپر پھر ہم قربانی پیش کریں۔ اور کفار کی جو تمنا ہے وہ قیامت میں ہوگی، اور وہ اس لیے ہوگی کہ اپنے بزرگوں سے وہ بدلہ لیں جن کی وہ پوجا کرتے تھے، جن کو شریک ٹھہراتے تھے، ان سے وہ بدلہ لیں بیداری اختیار کرنے سے۔ لہذا ان دونوں کی آرزوؤں میں بڑا فرق ہے۔ اس آیت پر ایک اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت میں نیکوکاروں کو بھی تو حسرت ہوگی اور بدکاروں کو بھی حسرت ہے، اور اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ صرف مشرکین کو ہی حسرت ہوگی۔ تو ان دونوں حسرتوں میں فرق یہ ہے کہ مشرکین کو تو نیکیاں برباد ہونے کا غم ہوگا، اور گناہگار لوگوں کو جو ہے وہ اس لیے غم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو دیکھیں گے کہ ان کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں اتار رہا ہے، جنت کی نعمتیں ان کو عطا فرما رہا ہے، اس لیے وہ غمگین ہوں گے۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ اللہ رب العزت
صرف کفار ہی کو سخت عذاب دینے والا ہے یا ہر مذہب کے بدکاروں کو؟ اور صرف مسلمانوں ہی پر رحم فرمانے والا ہے یا ہر مذہب کے نیکوکاروں پر؟ تو پہلی صورت میں تو خدا مسلمانوں کا طرفدار ٹھہرتا ہے کہ وہ مسلمانوں ہی پر اتنی رحمتیں کیوں اتار رہا ہے، اور دوسری صورت میں اسلام قبول کرنے کی ضرورت نہ رہی کہ ہر مذہب کا نیکوکار اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ تو ہر دین میں رہ کر نیک اعمال کے ذریعے جنت حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ بغیر اسلام کو لائے، بغیر اسلام کی حقانیت کو قبول کیے ہوئے کوئی بھی انسان نیک نہیں بن سکتا۔ وہ نیکوکار جبھی ہوگا کہ جب وہ اسلام کو قبول کرے گا۔ نیکوکاری کے لیے ایمان جو ہے وہ شرط ہے۔ جس طریقے سے ایک ثمر آور درخت کے لیے جڑ کا ہونا لازم ہے، بغیر جڑ کے پیڑ نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے بغیر ایمان لائے، بغیر اسلام کی حقانیت کو قبول کیے ہوئے کوئی شخص نیکوکار نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرات صوفیاء کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی شان باقی ہے اور اللہ کے سوا ہر چیز فانی ہے، ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ جن چیزوں سے اللہ کے لیے محبت کی گئی اور آخرت میں وہ تو کارآمد ہیں، اور جن سے دنیا کے لیے محبت ہوئی وہ وہاں بیکار اور لغو ہیں۔ جن سے اللہ رب العزت کے مقابلے الفت ہوئی وہ بیزار بلکہ باعث عذاب نار ہیں۔ وہاں لطف یہ ہوگا کہ ہر محبت کرنے والا اپنے محبوب کے ساتھ رشتہ محبت میں بندھا ہوا ہوگا، لہذا جو صالحین سے محبت کریں گے وہ ان کے رشتے میں بندھے ہوئے ہوں گے اور جنت میں ان کے ساتھ داخل ہوں گے۔ جو بد کرداروں سے محبت کریں گے، بد اخلاق لوگوں سے محبت کریں گے، بدکار لوگوں سے محبت کریں گے، ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ محبوب تو جہنم میں جائے گا ہی، جس کی وجہ سے اس کو بھی جہنم میں جانا پڑے گا جو اس سے محبت کرتا ہے۔ ربانی محبتیں روحانی ہیں، ان کی جان پہچان بھی ازلی ہے، اور جسمانی محبتیں فانی ہیں۔ چونکہ روح باقی ہے لہذا اس کے تعلقات بھی قائم ہیں، اور جسم چونکہ فانی ہے لہذا اس کی محبت بھی برباد ہوگی۔ انہیں سب سے بڑا عذاب اس انقلاب کا ہوگا کہ غیر اللہ کی محبت کے جال میں پھنسے مگر اس کے فائدوں سے وہ محروم رہے۔ غیر اللہ کی محبت میں ساری زندگی گزار دی، اور جب آخرت کا مقام آیا تو وہاں پر وہ غیر اللہ ان کے لیے بے مقصد اور بے فائدہ ثابت ہوئے۔ اسی لیے ان کی محبتیں حسرتیں ہو جائیں گی۔ اسی طرح وہ روحانی قوتیں جو نفسانی خواہشوں کے تابع ہوں ان کا بھی یہی حال ہوگا۔ آج ہم روحانی طاقت اور روحانی قوت کا تو بڑا دعویٰ کرتے ہیں، مگر وہ ہماری روحانی طاقت و قوت محض لباس کی حد تک ہوتی ہے کہ رنگ برنگے لباس پہن لیے، اونچی سی ٹوپی لگا لی، ٹیڑھی موڑی چھڑی ہاتھ میں لے لی، مگر یہ ہماری روحانی قوت نفسانی خواہشوں کے تابع ہوتی ہے، کیونکہ اس بناوٹ میں، اس تصنع میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں نیک سمجھیں، صالحین ہم کو سمجھیں اور ہمیں دام و درہم دیں اور ہمیں عیش کی زندگی گزاریں۔ حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ سارے انسان زندگی گزارتے ہیں مگر مقصود زندگی میں سب کے فرق ہے۔ کسی کا مقصود مال کا حاصل کرنا ہے، کسی کا مقصود تحصیل کمالات ہے، ان دونوں کے لیے زوال ہے۔ کتنا ہی انسان مال جمع کر لے مگر ایک دن وہ سب کا سب فنا ہو جائے گا۔
انسان کتنے بھی کمالات حاصل کر لے، بادشاہ بن گیا، نواب بن گیا، بڑے سے عہدے پر فائز ہو گیا، مگر یہ ساری کی ساری چیزیں ایک دن ختم ہو جائیں گی، اور یہ زندگی جو ہے وہ وبال بن جائے گی۔ اور متقین کا جو مقصود ہے، ان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ اعمال صالحہ ہیں، مگر عاشقین کا مقصد حیات جو ہے وہ رضائے ذوالجلال ہے۔ جس طریقے سے بارات میں سب ایک ہی گھر سے جاتے ہیں اور دلہن کے گھر میں جاتے ہیں، مگر باراتیوں کا جو مقصود ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کھانا، گانا اور تفریح کرنا۔ دولہا کے عزیزوں کا مقصد ہوتا ہے کہ جہیز اکٹھا کرنا اور جہیز لا کر اپنے گھر کو بھر لینا، مگر دولہا کا جو مقصد ہوتا ہے وہ صرف دلہن ہوتا ہے۔ لہذا یہ دنیا جو ہے وہ بھی بارات کی طرح ہے، جس میں طالبین مولا تو دولہا کی طرح ہیں۔ مؤمنین کہتے ہیں لا معبود الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عاشقین کہتے ہیں لا مقصود الا ہو، ہمارا مقصد تو صرف ذات باری تعالیٰ ہے۔ لا محبوب الا ہو، ہم تو صرف اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں، بلکہ لا موجود الا ہو، انہیں ہر چیز میں اللہ ہی نظر آتا ہے، اللہ ہی کا وجود نظر آتا ہے۔ اس آیت کریمہ کا جذبہ بیان یہ ہے کہ کل قیامت میں دنیا کے پیچھے پھرنے والے، اسے مقصد حیات بنانے والے اس مصیبت میں گرفتار ہوں گے کہ مال اولاد ان سے نفرت کریں گے، اور انہیں اسی غفلت کی وجہ سے ہر طرح کا عذاب ہوگا، اور ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے لیے سبب مغفرت نہیں بنے گی۔ البتہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اولاد کے جو نیک اور صالحین ہے، جو دنیا میں نیکیاں کر رہے ہیں، تو ان کی نیکوکاری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کے سلف کو، ان کے بزرگوں کو بھی روحانی سکون عطا فرمائے گا۔ حضرات خاصان الہی فرماتے ہیں کہ انسانی زندگی یا تو نفسانی ہے، یا شیطانی ہے، یا ایمانی ہے، یا رحمانی ہے۔ جو زندگی غفلت میں گزرتی ہے وہ نفسانی ہے، جو بدکاریوں میں گزرتی ہے وہ شیطانی ہے، جو نیکیوں میں گزر رہی ہے وہ روحانی ہے، اور جو زندگی اللہ اور رسول میں فنا ہو کر گزر رہی ہے وہ رحمانی ہے۔ قرآن کریم نے پہلے دو زندگیوں کو حیات دنیا فرمایا ہے، یعنی نفسانی زندگی اور شیطانی زندگی۔ بدقسمتی سے آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے تو رات و دن صرف کر رہے ہیں، تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، اور شیطانی مقاصد کی تکمیل کے لیے ہم لہو و لعب کا کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتے، اور لہو و لعب کے لیے ہر ساز و سامان فراہم کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، مگر جو رحمانی اور ایمانی زندگی ہے اس سے ہم غافل ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا ہماری اس غفلت کو دور فرمائے اور ایمانی اور رحمانی زندگی کے تقاضوں کی تکمیل فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک و سبسکرائب کریں۔